بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرشد شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی غازی علم الدین شہید کی ملاقات کے لیے 2 بار میاں والی جیل تشریف لے گئے، ایک بار شہادت سے پہلے اور دوسری بار جب قبر کشائی ہوئی اور شہید کے جسد اطہر کو لاہور میانی صاحب منتقل کیا گیا۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ غازی صاحب کی کوشش تھی کہ سلاخوں کے پار دست بوسی میں پہل کریں، مگر حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے سبقت فرمائی اور غازی صاحب کو اس عظیم اعزاز پر مبارکباد بھی دی۔ فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہی تھا، مگر یہ سعادت عظمیٰ آپ کا مقدر تھی کہ آپ نے گستاخ راجپال کو جہنم رسید کیا۔ یہ ملاقات جمعۃ المبارک کے دن ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے استفسار فرمایا کہ غازی صاحب اس کارنامے سے پہلے کے احوال اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ غازی صاحب نے جواباً فرمایا کہ حضور، میں نے 3 فرق محسوس کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے جیل کی کوٹڑی میں دن کی روشنی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ روزانہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ پہلے میں ایک کم پڑھا لکھا مزدور آدمی تھا، مگر اب جیل میں مجھے الحمد سے والناس تک ازبر عطا ہو گیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ پرسوں اتوار کے دن جو میری پھانسی کا اعلان کیا گیا ہے یہ ناممکن ہے، کیونکہ مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ علم و دین ہم خمیس جمعرات کو تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے غازی صاحب کا چہرہ مزید دمک اٹھا اور ایک شگفتہ سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انگریز نے ملک گیر بھرپور احتجاج کے باعث اتوار والی پھانسی کو ملتوی کیا اور جمعرات کو غیر اعلانیہ عمل درآمد کیا گیا اور میاں والی جیل کے احاطے میں امانتاً تدفین ہوئی۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے مزید فرمایا کہ جب قبر کشائی کے موقع پر ہم حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہمراہ دوبارہ زیارت کے لیے پہنچے تو انگریز ڈاکٹروں کی زیر نگرانی قبر کشائی ہو رہی تھی، اور ڈاکٹرز نے نہ جانے کیا سوچ کر اپنے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے تھے، مگر بہت جلد انہوں نے ماسک اتارنے شروع کر دیے۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی کہ امڈی آ رہی تھی، مٹی کو ہاتھوں میں لے کر سونگ رہے تھے اور ششدر و حیران تھے کہ یہ نہ گلاب ہے، نہ چنبیلی، نہ مشک ہے، نہ عنبر، یہ نہ جانے کس جہان کی خوشبو ہے۔ اور پھر شہید کا چہرہ تھا کہ حیات نو حیات جادواں کا مظہر، تر و تازہ اور منور۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ مرتضیٰ ایک سبزی فروش تھا جو مختلف علاقوں میں اپنی گدا گاڑی لے کر سبزی لاد کر فروخت کرتا۔ وہ پچھلے 10 سال سے یہی کام کر رہا تھا۔ آج وہ سبزی لے کر جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان ایک لڑکی کو گھیرے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ مرتضیٰ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دن دہاڑے یہ کون سے بدماش ہیں اور یہ نوجوان لڑکی کو یوں چھیڑ رہے ہیں۔ اس نے اپنی گدا گاڑی کو سائیڈ پر کیا اور نوجوان کی طرف بھاگا۔ اس وقت 2 نوجوانوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں تھیں اور وہ نشے میں دھت لڑکی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مرتضیٰ لڑکوں کو منع کرنے لگا کہ لڑکی کو جانے دو، بیچاری کو کیوں تنگ کر رہے ہو، مگر وہ کسی کے نہیں سن رہے تھے کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھے۔ آخر اس نے ایک چھڑی اٹھائی جو اپنے گدھے کو مارتا تھا۔ اس چھڑی سے ان لڑکوں پر حملہ کیا تو انہوں نے مل کر مرتضیٰ کی سخت پٹائی شروع کی، اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ بے بس تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ ہر صورت اس لڑکی کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ وہ زور زور سے آوازیں لگانے لگا، گاؤں والوں کو پکارنے لگا کہ بچاؤ، لڑکی کی عزت خطرے میں ہے، مگر کوئی بھی اس کی پکار سن کر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کوئی گھروں سے باہر آیا۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تب وہ مسجد کی طرف بھاگا۔ امام مسجد اس وقت مسجد کے اندر سو رہا تھا۔ یہ اس گاؤں میں پچھلے 25 سال سے امام مسجد کے فرائض سر انجام دے رہا تھا اور تمام گاؤں والے اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ مرتضیٰ مسجد کے مینار پر چڑھ گیا اور زور زور سے گاؤں والوں کو پکارنے لگا کہ گاؤں والوں، تمہارے گاؤں کی ایک بیٹی کی عزت خطرے میں ہے، خدا را میرا ساتھ دو، اس لڑکی کی عزت بچا لو۔ امام مسجد نے جب یہ سنا تو مینار کے نیچے آیا اور مرتضیٰ کو مینار سے اترنے کی نصیحت کی اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور مینار پر چڑھ کر
صرف اذان دی جا سکتی ہے، لیکن تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ مرتضیٰ نے مسجد کے مولوی سے کہا کہ خدا کا خوف کیجیے، آپ بھی میری پکار سن رہے ہیں تو میری پکار پر لبیک کیوں نہ کہا؟ 10 گنڈوں کا مقابلہ میں اکیلے نہیں کر سکتا، لہٰذا مسجد کی طرف آیا تاکہ لوگوں کو پکار کر جمع کر لوں، لیکن کوئی میری مدد کر ہی نہیں رہا، اور آپ تو اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے جو کہا، لوگوں کو جب پکارا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ تب مرتضیٰ نے مینار پر ہی اذان دینا شروع کی۔ گاؤں والوں نے جب بے وقت اذان سنی تو حیران ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ صبح کون سی اذان کا وقت ہے۔ وہ شکایت لے کر امام مسجد کے پاس آئے، جبکہ مرتضیٰ نے دیکھا کہ امام مسجد نے ہاتھوں میں ایک خنجر لیا تھا اور خنجر لہرا کر بار بار مرتضیٰ سے یہی کہہ رہا تھا کہ مینار سے جب تم نیچے اترو گے تب میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا اور مرتضیٰ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ امام مسجد کی آنکھوں میں خون تھا اور وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آنے والا تھا۔ اگر وہ مینار سے نیچے اترتا تو وہ اس پر ضرور حملہ کرتا، لہٰذا اس نے مینار سے ایک پتھر اٹھایا اور امام مسجد سے کہا کہ اگر تو نے مجھ پر حملہ کیا تو میں دفاع میں یہ پتھر تم پر پھینک دوں گا، بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے جانے دو اور کچھ نہ کہو۔ لیکن وہ جیسے ہی مینار سے نیچے اترنے لگا تو امام مسجد نے خنجر سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اپنے دفاع میں امام مسجد پر پتھر پھینک دیا۔ امام مسجد زخمی ہوا، خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور مرتضیٰ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے بھاگتا دیکھ لیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ مرتضیٰ کو اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ وہ اکثر گاؤں میں سبزی فروخت کرنے آتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے وہ ریڑھی جس پر وہ سبزی لاد کر آتا تھا ساری سبزیاں اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے اور اس کی گدھا گاڑی کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ مرتضیٰ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ اس کا پیچھا کرتے رہے، مگر مرتضیٰ نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ لڑکی کی عزت کو نہ بچا سکا۔ دوسرا، اس کی سبزی اور گدھا گاڑی وہ بھی لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ یہ اس کی کمائی کا واحد ذریعہ تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے کافی فکر مند تھا۔ وہ جنگل میں اپنے آپ کو چھپائے بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر زخموں کے نشانات تھے، وہ اس کی جانب آ رہی ہے۔ لڑکی کو اس حال میں دیکھ کر وہ کافی پریشان ہوا، اور جب وہ لڑکی اس کے قریب آئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس پر گاؤں والے تشدد کر رہے تھے اور اسے زد و کوب کرنے میں مصروف تھے۔ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی اور وہ بھوکی پیاسے بالکل کمزور محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک وہ زمین پر غش کھا کر گر پڑی۔ مرتضیٰ جلدی سے نہر کے کنارے گیا، اپنے کپڑوں کو پانی سے گیلا کیا اور لڑکی کے منہ میں کپڑا نچوڑ کر پانی ڈالنے کی کوشش کی۔ لڑکی کو جب ہوش آیا تو مرتضیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر نہیں ہے کیا؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم اسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہو۔ جس پر لڑکی نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں اسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں، مگر قسمت کی ماری ہوں جس کو اپنے گھر والوں نے ہی گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر مرتضیٰ حیران ہوا اور لڑکی سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ پیش آیا، ذرا مجھے بتاؤ۔ لڑکی مرتضیٰ کو اپنی داستان سنانے لگی۔ وہ کہنے لگی، میرا نام کومل ہے، میرے باپ کی خواہش تھی کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو، لیکن پہلی اولاد تو میں تھی۔ جب بڑی ہوئی تو بار بار اپنے باپ سے یہی تانے سنتی تھی جو وہ میری ماں کو دیتا تھا۔ وہ یہی کہتا کہ اگر بیٹا ہوتا تو آج میرا ہاتھ بٹاتا، میرا بازو بنتا۔ میں ایک کمہار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ مٹی کے برتن بنا کر شہر میں فروخت کرتا ہے۔ کام بہت زیادہ تھا لیکن کام کرنے والا اکیلا میرا باپ تھا۔ بار بار ابا کے تانوں سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابا کے ساتھ مل کر کام کروں گی۔ پہلے پہل تو اس نے مجھے منع کیا کہ یہ کام مردوں کے ہیں، لیکن میں نے ضد کی کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں اور آپ کو آپ کا بیٹا بن کر دکھاؤں گی۔ میں مردوں کی طرح کپڑے پہننے لگی، اپنا حلیہ بھی مردوں کی طرح کیا تاکہ اجنبی لوگوں کی نظروں سے بچ سکوں۔ باپ کے ساتھ مل کر میں نے کام کرنا شروع کیا۔ میں مٹی کے برتن بناتی تھی اور اس کے بعد شہر میں جا کر وہ برتن فروخت کرتی تھی۔ یہ میرا روزانہ کا کام تھا۔ میں نے ابا کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ میں آپ کے بیٹے سے کم نہیں، اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا تب بھی اتنا کام نہ کر سکتا۔ ابا جان نے جب دیکھا کہ یہ تو میرے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے تو اس نے اماں کو تانے دینے کم از کم بند کر دیے۔ گاؤں میں کوئی شخص بھی اس حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ کمہار کے ساتھ کام کرنے والی اس کی بیٹی ہے، کیونکہ میں نے اپنا حلیہ تبدیل کیا تھا۔ لیکن اس شہر کے رئیس کے بیٹے کو کسی طرح اس بات کا علم تھا کہ کمہار کے ساتھ کام کرنے والی
لڑکی کوئی مزدور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ کئی بار اس نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی اور بار بار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں، تم لڑکی ہو مگر لڑکے کے حلیے میں کام کر رہی ہو۔ میں تمہاری اس حقیقت سے واقف ہوں، لیکن اگر تم میری بات مان لو تو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم آسانی سے یہ کام کر سکتی ہو اور اپنے باپ کا سہارا بن سکتی ہو، لیکن اگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا تب میں یہ حقیقت سب کو بتا دوں گا۔ گاؤں کے اوباش لڑکے تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ میں اس لڑکے کی کسی بات کا جواب نہ دیتی اور اپنے راستے پر چل پڑتی، مگر رائے دن وہ مجھے تنگ کرتا، بار بار اس بات کا مطالبہ کرتا کہ اکیلے میں مجھ سے ملو، کم از کم ایک دن ضرور ملو۔ میں نے سختی سے منع کیا کہ مجھ سے ایسی امید مت رکھنا، میں غریب ضرور ہوں لیکن شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں، میرا باپ ایک شریف آدمی ہے، اگر آئندہ تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں تمہارے باپ کے پاس چلی جاؤں گی، تمہاری حویلی میں جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ اس پر رئیس کے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اس نے مجھ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود تو اس معاملے میں سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے اوباش دوستوں سے یہی کہا کہ یہ جو لڑکوں کا حلیہ بنائے پھرتی ہے یہ کمہار کی خوبصورت بیٹی ہے، اس نے مجھے انکار کیا ہے، اس کا وہ حال کرو کہ زندگی بھر یاد رکھے۔ وہ لڑکے میری طاق میں تھے، میں اس بات سے بالکل ناواقف تھی۔ صبح صبح برتن فروخت کرنے کے لیے شہر کی طرف جا رہی تھی، تب انہوں نے میرا پیچھا کیا اور میرے ارد گرد ہونے لگے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ صبح کا وقت تھا، گاؤں کا کوئی شخص میرے سامنے نہیں تھا۔ مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا تھا یا پھر بات سن کر جواب نہیں دے رہے تھے۔ اس کے بعد لڑکوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ میری مدد کے لیے آئے تھے اور اس بات کے لیے میں دل سے آپ کی مشکور ہوں۔ کم از کم آپ نے میری عزت بچانے کی کوشش تو کی۔ آپ تو میرے گاؤں کے تھے ہی نہیں، میرے لیے اجنبی تھے۔ میرے اپنے گاؤں والوں نے میری بالکل مدد نہ کی، الٹا میری عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے میری عزت بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کہاں گئے ہیں، لیکن انہوں نے دوبارہ میرے کپڑے پھاڑنا شروع کیے اور کافی حد تک مجھے زخمی بھی کیا تھا۔ اس گاؤں کے باسی تو میری مدد کو نہ آئے لیکن گاؤں کے کتے جمع ضرور ہو گئے۔ ان کتوں نے اوباش نوجوانوں پر بھونکنا شروع کیا اور بعد میں انہیں کاٹنا بھی شروع کیا۔ انسان تو میرے کام نہ آ سکے لیکن ان کتوں کی وجہ سے وہ اوباش نوجوان وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میری عزت محفوظ رکھی لیکن انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے اور زخمی بھی کیا تھا۔ میں اسی حالت میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جبکہ لوگ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ آج پہلی بار مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں کے مرد کتنے بے غیرت ہیں۔ وہ کسی عورت کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ عورت کے دفاع میں کچھ بول سکتے ہیں۔ بہرے ہیں، گنگے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی قیامت میرے سر پر اس وقت ٹوٹ پڑی جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں تو بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرا باپ مجھے دیکھ کر پریشان ہوگا، لیکن سب سے پہلے میرے باپ نے مجھے اس حال میں دیکھا جبکہ میں زارو قطار رو رہی تھی۔ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں لٹ چکی ہوں، برباد ہو چکی ہوں۔ ایک بڑا سا کلہاڑا لے کر وہ میرے پاس آئے اور ماں سے کہنے لگے، آج تمہاری بیٹی کا آخری دن ہے، اب اس کی وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، لہٰذا میں اسے ضرور مار ڈالوں گا۔ ماں میرے باپ کی منت کر رہی تھی کہ میری بیٹی کو کچھ نہ کہو، یہ بیچاری پہلے ہی قسمت کی ماری ہے، بے قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے، غلطی ان گنڈوں کی ہے۔ مگر ابا مجھے مارنے پر تولے تھے اور کسی صورت میری جان بخشنے والے نہیں تھے۔ ابا نے مجھ پر کلہاڑی کا وار کیا جبکہ ماں آگے آ گئی۔ وہ بار بار ماں سے یہی کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ جب ابا کے تیور میں نے دیکھے تو سمجھ چکی تھی کہ ابا کسی طور پر بھی مجھے زندہ چھوڑنے والے نہیں۔ تب میں نے ہاتھ جوڑ کر ابا سے کہا کہ مجھے مت ماریے، میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گی۔ اس پر ابا نے مجھ سے کہا کہ چلی جا یہاں سے اور اس بات سے مکرنا مت، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں اسی پھٹے پرانے لباس میں گھر سے واپس نکلی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ چلتی ہوئی اس جنگل سے گزری تو آپ مجھے نظر آئے اور آگے کی کہانی آپ خود جانتے ہیں۔ مرتضیٰ نے لڑکی کی یہ دکھ بھری داستان سنی تو اپنے نقصان کو بھول گیا۔ مرتضیٰ نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر اس گھر کے علاوہ تمہارے کہیں رشتہ دار ہیں تو مجھے ان کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں عزت کے ساتھ وہاں چھوڑ کر آؤں گا۔ مگر کومل نے یہی کہا کہ میرا اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں، یہی میرا واحد سہارا تھے۔ لیکن ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری ماں بے بس تھی اور بولی وہ میرے لیے کچھ نہ کر پائی۔
کافی دیر سوچنے کے بعد مرتضیٰ نے لڑکی سے کہا چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ مرتضیٰ کومل کو اپنے گھر لایا۔ مرتضیٰ کی بیوی نے جب دیکھا کہ اجنبی نوجوان لڑکی جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ ان کے گھر آئی ہے تو شوہر سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس پر مرتضیٰ نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کی بیوی نے مرتضیٰ سے کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو گھر میں تو نہیں رکھ سکتے، لوگ عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ مرتضیٰ نے بیوی کو سمجھایا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، میں کچھ سوچتا ہوں اور مجھے سوچنے کا موقع چاہیے، میں کہیں نہ کہیں اس لڑکی کا بندوبست ضرور کروں گا۔ مگر ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سے نکاح کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بغیر نکاح کے وہ لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا تھا، اور نکاح پر اس کی بیوی بہت ناراض ہوئی اور مرتضیٰ سے جھگڑا شروع کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا بے سہارا لڑکی ہے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں، جس کی اپنے سگے باپ نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہے، اس سے زیادہ مظلوم لڑکی کون ہوگی؟ میں ایسی لڑکی کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہوں؟ مرتضیٰ نے کچھ پیسے جمع کیے، پھر انہی پیسوں سے نئی گدا گاڑی خرید لی اور دوبارہ منڈیوں سے سبزی خرید کر اپنا پیشہ اختیار کیا۔ کومل نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مٹی کے برتن بنانا جانتی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کام کر کے 4 پیسے کما سکتی ہوں۔ لیکن مرتضیٰ نے اسے سختی سے منع کیا اور کہا ہمارے ہاں یہ رواج بالکل نہیں پایا جاتا کہ عورتیں گھر سے باہر کام کریں، میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب مرتضیٰ کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کومل کو خوب ملامت کرتی اور بار بار یہی کہتی کہ تم نے میری زندگی برباد کی، منحوس کہاں سے آ ٹپکی ہماری زندگی میں۔ اس بات کی دھمکی بھی دیتی تھی کہ مرتضیٰ سے کچھ نہ کہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مرتضیٰ جب بھی گھر واپس آتا تو وہ افسردہ انداز میں اس کے سامنے بیٹھ جاتی، لیکن مجھ سے کچھ نہ بولتی۔ وہ بہت سی باتیں اپنے دل میں چھپائے زندگی گزار رہی تھی اور اس کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ مرتضیٰ کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اب کومل کو مارنے بھی لگی تھی اور کومل سے یہ ذلت مزید برداشت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دن اس نے موقع دیکھ کر گھر سے چادر لی اور چل پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جا رہی ہے، مگر دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کا گھر برباد نہ ہو۔ مرتضیٰ جب سبزی فروخت کر کے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کومل کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ شاید محلے میں گئی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ جائے گی۔ شام ہوئی لیکن کومل گھر واپس نہ آئی۔ مرتضیٰ پریشان ہوا، بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ پورا گاؤں چھان مارا لیکن وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس نے اپنی بیوی پر سختی کی اور پوچھا کہ بتاؤ کومل کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ جس پر بیوی نے انکار کیا کہ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آپ نے ایک غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا، وہ گھر سے بھاگنے کی عادی ہے، شاید اس لیے اپنے باپ کے گھر سے بھی بھاگ گئی اور پھر آپ اسے ہمارے گھر لے آئے اور اس سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ تو آپ سے غلطی ہوئی۔ مرتضیٰ نے پہلی بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور کومل کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ کومل کو تلاش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر پایا۔ پہلے دن سے ہی وہ دکھوں کی ماری تھی، میرا فرض تھا کہ میں اس کا سہارا بنتا، اس کی زندگی میں خوشیاں لاتا، لیکن افسوس کہ میں ایسا نہ کر پایا۔ روزی روٹی کمانے کی وجہ سے میں اس کی حفاظت نہ کر پایا۔ کومل دریا کے کنارے پہنچی اور کشتی پر سوار ہوئی۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے وہ کشتی والے کو دیے اور کہا کہ دریا کے اس پار مجھے پہنچا دو۔ وہ ملا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم دریا کے اس پار کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہاں تو صرف جنگل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی، بس مجھے وہاں جانا ہے۔ وہ اس گاؤں سے دور جانا چاہتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ مرتضیٰ کی زندگی سے دور ہونا چاہتی تھی۔ وہ جب دریا کے اس پار پہنچی تو جنگل میں ڈاکوؤں کا گروہ رہتا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کے قریب آیا، کہنے لگا اے لڑکی تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں مسافر ہوں، جنگل کے پار جانا چاہتا ہوں، بس آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرا راستہ مت روکیے اور مجھے جانے دیں۔ ڈاکو نے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں جو بھی آ جائے تو وہ بھی ہمارا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں کوئی عورت نہیں ہے جو ہمیں کھانا پکا کر دے، تو تم میرے ساتھ چلو، میں اپنے سردار کے پاس تمہیں لے جاتا ہوں۔ یہ سن کر کومل وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو پائی، کیونکہ ڈاکو کے پاس ایک تیز رفتار گھوڑا تھا۔ اس نے زبردستی کومل کو پکڑا اور اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور سردار کے پاس لایا۔ سردار نے اپنے آدمی سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟
اس پر اس نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے میں آئی ہے، جنگل کے اس پار جانا چاہتی ہے۔ سردار نے لڑکی سے پوچھا کہ بتاؤ تم جنگل کے اس پار کیوں جانا چاہتی ہو اور سفر کے لیے تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس پر وہ رونے لگی، سردار سے التجا کرنے لگی کہ میں بہت لاچار ہوں اور مجبور ہوں، ایک آدمی سے اس لیے نکاح کیا کہ اس کے گھر میں رہوں گی، وہ مجھے پناہ دے گا، لیکن افسوس کہ اس کی بیوی نے مجھے اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میری سوتن مجھ پر تشدد کرتی تھی اور تنگ آ کر میں گھر سے نکل پڑی۔ یہ سن کر سردار کو غصہ آیا، اس نے اس کے شوہر کا نام پوچھا اور کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ اس نے کومل کو اپنے ساتھ لیا اور واپس مرتضیٰ کے پاس لے گیا۔ ایک دن کے بعد مرتضیٰ کے پاس پہنچا۔ مرتضیٰ نے جب کومل کو دیکھا تو خوش ہوا، مگر ڈاکو نے اسے خوب ملامت کیا اور کہا کہ جب عورت کی حفاظت نہیں کر سکتے تب اسے اپنے ساتھ گھر کیوں لائے تھے؟ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی اس پر تشدد کرتی تھی اور یہ بیچاری جو پہلے سے ہی دکھی تھی گھر چھوڑ کر چلے گئی۔ مرتضیٰ نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کبھی سے تکلیف مت دینا؟ یہ کافی تکلیفیں جھیل کر میرے پاس آئی ہے، اسے مزید پریشان مت کرنا اور اپنی بہن سمجھنا، لیکن تم نے تو بالکل ایسا نہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور میکے چھوڑ کر آیا اور کہا کہ تم ادھر اس وقت تک رہو گی جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ واپس آیا اور کومل سے معافی مانگی اور کہا کہ اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ 2 دن بعد کومل کے پاس اطلاع پہنچی کہ اس کی ماں کی وفات ہوئی ہے۔ کومل نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ مرتضیٰ بیوی کو لے کر ان کے گاؤں گیا تو گاؤں والوں نے فوراً مرتضیٰ کو پکڑ لیا۔ وہ تو اس کے انتظار میں تھے، وہ اسے جان سے مارنا چاہتے تھے، لیکن ایک بزرگ نے کہا کہ اس کو قاضی کی عدالت میں لے جاؤ۔ مرتضیٰ کو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لایا گیا تو امام مسجد کے قتل کے جرم میں اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن گاؤں والوں نے قاضی سے مطالبہ کیا کہ ہم اس شخص کو سنسار کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مسجد کے سامنے جہاں اس نے ہمارے امام کو قتل کیا۔ مرتضیٰ سے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اسی منبر پر تقریر کرنا چاہتا ہوں جس پر امام مسجد نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ مرتضیٰ کو منبر پر لایا گیا جبکہ گاؤں کے تقریباً 300 افراد کے ہاتھوں میں پتھر تھے، وہ اسے سنسار کرنے کے لیے تیار تھے۔ مرتضیٰ نے اپنی تقریر شروع کی اور کہا مجھے سنسار ضرور کیا جائے لیکن میرے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی سنسار کیا جائے۔ سب سے پہلے اس باپ کو سنسار کیا جائے جس نے اپنی مجبور بیٹی کو گھر سے نکال دیا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی مظلوم تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ گاؤں کے ان 300 مردوں کو بھی سنسار کیا جائے جن پر کتے بازی لے گئے، وہ ایک لڑکی کے تماشائی بنے رہے۔ مرتضیٰ نے جتنے بھی مطالبے کیے گاؤں والوں کا ان کے پاس ایک بھی جواب نہیں تھا، وہ اپنے کیے پر شرمسار تھے۔ سب سے زیادہ شرمسار کومل کا باپ تھا جس نے غیرت کے نام پر بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے سر جھکائے واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، جبکہ کومل کا باپ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور یہ التجا کرتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو،